بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 لوگوں کو قربانی معاف ہے، اگر یہ نہیں کرتے تو ان کو کوئی گناہ نہیں۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید کا تہوار آنے والا ہے، جس تہوار میں ہم قربانی کرتے ہیں اور قربانی کر کے سنت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں۔ اس دن اللہ پاک نے اپنے پیارے اور جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈالی تھی اور جس میں وہ کامیاب ہوئے تھے، اور اس دن کے بعد سے ہر مسلمان ان کی سنت کو پورا کرتے ہوئے قربانی کرتا ہے۔ قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور قربانی کرنے کا ثواب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ اس انسان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رضا اور سچے نیت سے قربانی کرنے والے کو قربانی کی گئی جانور کے جسم کے ایک ایک بال کے بدلے نیکیاں ملیں گی۔ بقرہ عید ذو الحجہ کے مبارک مہینے میں منائی جاتی ہے، اور یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ بقرہ عید اس مہینے کے 10ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے، جس دن قربانی بھی کی جاتی ہے، اور یہ دن عرفہ کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ دن تمام دنوں سے محبوب ہے۔ ناظرین، جیسا کہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہر صاحب استطاعت مسلمان کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ 5 لوگ کون ہیں جن پر قربانی واجب نہیں۔ اگر وہ قربانی نہ بھی کرے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ پہلا، وہ انسان جو سفر پر ہو، اس پر قربانی واجب نہیں۔ ناظرین، اگر کوئی مسلمان اپنے گھر سے 92 کلومیٹر دور ہو اور اس کا قیام 15 دن سے کم ہو تو اس مسلمان پر قربانی واجب نہیں۔ اگر وہ صاحب استطاعت ہو کر بھی قربانی نہ کرے تو اسے گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی انسان 15 دن سے زیادہ قیام کرنے کی نیت سے سفر پر گیا ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اسی جگہ میں قربانی کرے یا گھر والوں سے قربانی کروائے۔ اگر وہ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔ دوسرا، کافر پر قربانی واجب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ اگر کوئی انسان دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہی نہیں ہوتا۔ تیسرا، مجنون اور بچے پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ مجنون وہ مسلمان جو اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہو، جسے اپنے حرکات و سکنات کا علم ہی نہ ہو، اس انسان کے لیے نماز بھی معاف ہے کہ کہیں وہ نماز کی صورتوں کو غلط نہ پڑھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجنون اور بچے کے لیے قربانی کرنے کو واجب قرار نہیں دیا۔ ہاں، اگر کوئی اپنے اہل و عیال میں سے مجنون اور بچے کے لیے قربانی کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ چوتھا، غلام کے لیے قربانی کرنا واجب نہیں۔ غلام وہ بندہ جس کی پوری زندگی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اسے کھانا، لباس اور مکان اس کے مالک کی طرف سے ملتا ہے، تو وہ قربانی نہیں کر سکتا۔ آج کل غلامی کا نظام ختم ہو چکا ہے، اس لیے سارے لوگ آزاد ہیں اور ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کر سکتا ہے۔ پانچواں، جو صاحب نصاب نہ ہو، اس پر قربانی واجب نہیں۔ صاحب نصاب وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس 7 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا ان کی قیمتوں کے برابر مال یا پیسہ موجود ہو۔ اگر کسی آدمی کے پاس یہ سب نہ ہو اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔ پانچواں، جو صاحب نصاب نہ ہو، اس پر قربانی واجب نہیں۔ صاحب نصاب وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس 7 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا ان کی قیمتوں کے برابر مال یا پیسہ موجود ہو۔ اگر کسی آدمی کے پاس یہ سب نہ ہو اس پر بھی قربانی واجب نہیں، لیکن اگر کسی انسان نے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے صاحب نصاب نہ ہونے کے باوجود قربانی کی تو اللہ کے ہاں اس قربانی کی بہت قدر ہوگی۔ ناظرین کرام، قربانی کا تعلق انسان کی نیت سے ہے،
اور اس کے خلوص سے ہے کہ انسان کتنا اور کس دل سے اللہ کے لیے اپنا مال قربان کر رہا ہے۔ اور انسان جو کچھ بھی قربان کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، انسان جو بھی جانور قربان کرتا ہے، چاہے وہ اونٹ ہو یا بکری ہو، اللہ انسان کی نیت دیکھ کر انسان کو ثواب عطا کرتا ہے، جانور کی وزن اور قیمت نہیں۔ انسان نے کس طرح سے اور کس نیت سے جانور اس کی راہ میں قربان کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ہمیشہ نیک اعمال کی توفیق دے، آمین۔